بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں جس موضوع کے اوپر اس ویلاگ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، اس کا تعلق ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، اس کا تعلق ہے مئی 9 کے حوالے سے. اور وہ یہ کہ مئی 9 کے حوالے سے ایک تحقیقات کا آرڈر ہوا تھا، تو اس کے بارے میں الیکشنز کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بارے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، یہ جو نگراں حکومت ہے، اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس تحقیقات کا کیا ہوا. وہ جو رپورٹ ہے، رپورٹ بن گئی، رپورٹ کیا کابینہ کو پیش ہوئی، کسی بھی سلسلے میں اس ایسپیکٹ کے اوپر حکومت سے اگر بات کریں تو حکومت کا کوئی بھی جو امپورٹنٹ جو اتھارٹیز ہیں وہ کوئی بھی اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہ رہا. کیا اس کی وجہ ہے؟ کیا کوئی چینج آف ہارٹ ہے ریگارڈنگ پی ٹی آئی یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ اب یہ سارا ایشو اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 جنوری کو پرائم منسٹر جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوا تھا، جس آرڈر کے تحت ایک کابینہ کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی، جس سب کمیٹی کے محض 5 ممبرز تھے، جس کو جو کنوین یعنی جو ہیڈ کر رہے تھے اس کمیٹی کو، وہ لاء منسٹر، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لاء منسٹر تھے، اور اس میں انفارمیشن منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور میرا خیال ہے منسٹر فار ہیومن رائٹس، یہ کچھ لوگ اس میں اس کے ممبر تھے. بعد میں کچھ 1-2 اور ممبرز کو شامل کر دیا گیا، اور مقصد اس کمیٹی کا جو تھا اور اس کو جو اسائن کیا گیا تھا، جو ٹی او آر تھے، اس میں یہ تھا کہ مئی 9 کے حوالے سے اوور آل آپ ایک پروب کریں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز، ISI، IB اور فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس کی جو اتھارٹیز ہیں، پولیس کی جو اتھارٹیز ہیں، اوور آل تمام جتنی بھی انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے، اس اویلیبل انفارمیشن کو آپ ریویو کر کے تو یہ دیکھیں کہ جو مئی 9 کا جو انسیڈنٹ تھا، کیا وہ ایک کانسپریسی تھی، اس کے ماسٹر مائنڈز کون تھے، کون سے مطلب ہے کہ ایکٹرز، بے شک ملک کے اندر یا ملک کے باہر، کس قسم کے ایکٹرز اس میں انوالو تھے. سو بیسیکلی مئی 9 کے حوالے سے ایک ٹوٹل جو بھی انسیڈنٹس تھے ان کو ڈاکومنٹ کرنے کا مقصد تھا، اور اس میں پھر کچھ ریکمنڈیشنز بھی تھیں کہ یہ ٹی او آر میں کہ آپ یہ بھی ریکمنڈیشن دیں کہ کس قسم کے انسیڈنٹس کو فیوچر میں کس طرح سے اگنور کیا جائے، اوائڈ کیا جائے، تاکہ یہ دوبارہ سے یہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اچھا، جب یہ کمیٹی بنی جنوری 6 کو، تو اس کو 14 دن دیے گئے تھے کہ 14 دن کے اندر آپ نے رپورٹ دینی ہے. سو اس لحاظ سے تقریباً کوئی 20 جنوری تک اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہ رپورٹ اس وقت تک نہیں دی. اور میری پھر بات ہوئی تھی اس کمیٹی کے کچھ 1-2 ممبرز سے آف دا ریکارڈ، مطلب ہے کہ آن کنڈیشن کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا. تو جب میری ان سے بات ہوئی، اور وہ الیکشن سے کوئی 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی، مطلب ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے شاید 5 فروری کو میری ان سے بات ہوئی تھی، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی ان کی جو کنسلٹیشنز تھی، جو ڈیلیبریشنز تھی، وہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اب یہ ہے کہ بس اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے، اور یہ رپورٹ اب بہت جلد کیبنٹ کو جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، کیبنٹ کو اپروول کے لیے، اور پھر کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کے متعلق اب کیا کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں ماسٹر مائنڈز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مئی 9 کا جو انسیڈنٹ تھا اس میں لوکل بھی ایکٹرز شامل تھے، کچھ فورن ایکٹرز بھی شامل تھے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا استعمال ہوا اس سارے کام کے لیے، فیک نیوز کا کیا کنٹریبیوشن تھی. سو اوور آل ڈفرینٹ جو ہیں اس کے جو بھی ان کی فائنڈنگ تھی، اور اس لحاظ سے جو مجھے بتایا گیا اس وقت میں نے رپورٹ بھی کیا، اور یہ میری بات کہ بہت جلد اس کو رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو پیش کر کے تو کیبنٹ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گی. اچھا، اب یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد الیکشنز ہو گئے. الیکشنز میں آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ تھا، جتنی انہوں نے مطلب ہے کہ ووٹس لیں، سیٹیں جتنی انہوں نے لیں، باوجود دھاندلی کے الزامات کے، میں ان سیٹس کی ہی بات کر رہا جن کے اوپر ان کا ایلیگیشن دھاندلی کا ہے یا جو انہوں نے جیتی نہیں، لیکن جو بھی مسائل
مسائل تھے، الیکشن سے پہلے بھی بہت سے مسائل تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ان کا نشان الیکشن سمبل ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا، اور یہ کہ جی ان کے لیے پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے لیے پبلک میٹنگز کرنا ممکن نہیں تھا، ایون کارنر میٹنگز ممکن نہیں تھی. سو الیکشن کیمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تقریباً اس کو زیرو کر دیا گیا تھا بالکل وہ. سو اس لحاظ سے پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی یہی کوئی 25-30 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی نیشنل اسمبلی کی، لیکن جب الیکشن ہوا اور جس طریقے سے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ ہر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا اپنا اپنا سیمبل تھا، تو اور پھر مبینہ دھاندلی کے الزامات کے باوجود سب سے بڑی مطلب ہے کہ پارٹی جو انڈیپینڈنٹ جو جیتے، جن کو سپورٹ کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر امرج ہوئے. سینٹر میں پنجاب میں ان کی بہت ہی بڑی تعداد تھی، اور تقریباً قریب بہت تھوڑا سا فرق تھا پی ایم ایل این سے ان کا، اور کے پی کے میں انہوں نے ظاہر ہے سویپ کیا. تو اسی لحاظ سے پھر باقی ظاہر ہے وہ سندھ کے بارے میں، خاص طور پہ کراچی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی وہ یہی کہتے ہیں. سو اینی ہاؤ یہ تو الزامات ہیں جو کہ اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو پھر رسپانس نہیں ملا، اور اب چونکہ یہ عدلیہ کے سامنے، عدالتوں کے سامنے جائیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی. لیکن اوور آل بہت بڑا ایک مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کو، اور اس کے باوجود کہ مئی 9 کا ایک بہت بڑا الزام تھا پی ٹی آئی کے اوپر، ان کی تمام ٹاپ لیڈرشپ، ٹاپ جو وہ تو ابھی بھی جیل میں عمران خان ہو جائیں، ان کے جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہو جائیں، ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بے شک جو پرویز الہی صاحب ہو جائیں، وہ سب کے سب آپ کو ابھی بھی جیل میں ہیں. باقی ان کی بھی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ساری کی ساری تقریباً مفرور تھی، وہ بھاگے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. اب وہ سب کے سب اب اس کے بعد یہ ہوا کہ الیکشنز کے بعد وہ لیڈرشپ ان کی سامنے آنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے ظاہر ہے بہت سے لوگ جنہوں نے الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، اور ابھی نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں آ کے اوتھ بھی لے لیا، تو ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو کہ پہلے سامنے نہیں آ سکتے تھے، اور وہ چھپتے پھر رہے تھے، بھاگتے پھر رہے تھے. اب یہ ہے کہ جی الیکشنز کا جو اتنا بڑا امپیکٹ ہوا، کیا یہ ریزن ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اب بالکل بات نہیں کر رہی. اس سب کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا. آپ پوچھ لیں میری بہت ہی ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بہت ہی اہم ترین لوگوں سے بات ہوئی، میری پی ایم آفس میں بھی بات ہوئی، میری کچھ جو ہے کچھ اور جو ان کے کچھ منسٹر سے بھی بات ہوئی. ایون میں نے ان لوگوں کو بھی رابطہ کیا جو کہ اس کے ممبرز ہیں کمیٹی کے. لیکن پہلے اگر وہ بات کرتے تھے تو الیکشنز کے بعد اب اس مسئلے کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا رپورٹ جمع کرا دی گئی، کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، یا رپورٹ روک دی گئی. اب یہ جو مئی 9 کے اوپر جو پروب تھا، جو آرڈر تھا کہ جی اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں، کیا وہ تحقیقات جس لیول کے اوپر تھیں الیکشنز کے رزلٹ کے بعد جو بھی وجہ تھی تو اس کو روک دیا گیا، یا وہ فائنل ہو چکی ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کیا جا چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کیا جا رہا. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ٹوٹل ایک مطلب ہے کہ خاموشی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اب ظاہر ہے 1-2 دن رہ گئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے. آج اسپیکر کا الیکشن بھی ہو گیا، کل نہیں تو پرسوں نئے مطلب ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کا الیکشن ہو جائے گا، اور شہباز شریف صاحب ممکنہ طور کے اوپر وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ 1 دن رہ گیا. تو ابھی تک مطلب ہے کہ ان کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہ نہیں دیا جا رہا، کوئی ویو نہیں دیا جا رہا، ایون آف دا ریکارڈ ویو نہیں دیا جا رہا کہ جی یہ کہاں پہ ہے یہ رپورٹ، اس رپورٹ کا فیٹ کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے.
تو اب یہ ہے کہ وجہ ظاہر ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، مجھے بھی نہیں معلوم. یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ میرا ایک اندازہ ہے کہ چونکہ مینڈیٹ ایک بہت ہی کنسیڈریبل ایک بڑا سرپرائز قسم کا مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کو، اور جس نے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہیں انکلوڈنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور ان سب کو مطلب کہ حیران کیا، پریشان کیا. تو اب اس کی وجہ سے مے بی میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رپورٹ فائنل کر کے اس کے اوپر کوئی کیبنٹ سے اس کو اپروول بھی دے دیا گیا ہو، لیکن اناؤنسمنٹ شاید اس لیے نہیں کی جا رہی ہوگی کہ یہ ٹائمنگ شاید اس لحاظ سے کہ بالکل ٹوٹل اس وقت پی ٹی آئی کے فیور میں اوور آل، چونکہ ایک جو لوگوں کا اوپینین ہے، چونکہ اوپینین آ چکا، ووٹوں کے ذریعے آتا ہے، الیکشنز کے ذریعے آتا ہے، تو اس میں چونکہ حکومت جو مرضی سوچے، اتھارٹیز جو مرضی سوچیں، اسٹیبلشمنٹ جو مرضی سوچے، لیکن جو ووٹرز ہیں انہوں نے عمران خان کے حق میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو فیصلہ دیا. تو اس لحاظ سے اب اس مئی 9 کے حوالے سے کیا کچھ ہوگا، اس رپورٹ کے حوالے سے یہ کچھ پتہ نہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ جو ملٹری ٹرائلز ہو رہے تھے وہ تقریباً کنکلوڈ ہو گئے. 102 جو لوگ تھے یا 103 لوگ، اور ان کا ٹرائل تقریباً کمپلیٹ ہو چکا، اور ان میں سے واسٹ میجورٹی کو مطلب ہے کہ ان کو ذمہ دار، ان کے بارے میں ایویڈنس جس قسم کا تھا، ان کو جو مئی 9 کے جو ان کے اوپر الزامات تھے ان میں ان کو مجرم قرار، مطلب ہے کہ ان کے اوپر مطلب کوئی ایویڈنس ثابت ہوا، لیکن فیصلے اس لیے ابھی نہیں آ رہے. آپ کو پتا ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ کیس تھا. سپریم کورٹ نے آلدو ملٹری کورٹس کو پہلے انیشلی ایک بینچ نے ان کو ملٹری کورٹس کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا، بلکہ اور آرمی ایکٹ میں بھی وہ ترامیم کر دیں، وہ سیکشنز کو بلکہ اڑا دیا، اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جن سیکشن کے تحت ملٹری ٹرائل سویلینس کا ہوتا تھا. لیکن بعد میں پھر ایک اور بینچ بنا اور اس نے وہ جو پہلے والے سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کا آرڈر انڈو کر دیا، اور انڈو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس اپنا ٹرائل چلا سکتی ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ سنایا اس وقت جائے گا جس وقت سپریم کورٹ اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی. اور اس بارے میں ابھی سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنا تھا، لیکن چونکہ جسٹس سردار طارق جو تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کے اوپر آبجیکشن کیا گیا، تو اس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا. اس کے بعد ابھی یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. سو جو ملٹری ٹرائل یا ملٹری کورٹس جو ٹرائل کر رہی ہیں مئی 9 کے اکیوز کا، اس کا آؤٹ کم وہ ہے، وہ لنکڈ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.